حبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدسہ میں اپنی محبت کے اصول کا آغاز بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر ہم وہ کام کرنے لگیں گے تو ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہیں، اگر ہم وہ کام کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا. بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، خطبے کے درمیان میں نے جس کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. اور جب بندہ اللہ کی اطاعت کرنے لگے تو فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت بندہ کرنا شروع کر دے، یعنی فاتبعونی سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جب بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شروع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے. تو ہمیں اب یہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کہاں پر اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں. اگر میرا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو ضرور اللہ پاک اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے گا. اور اگر ہمارا ہر عمل ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کے سنتوں کے خلاف ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر ہم نے شیطان کی محبت کو پانا شروع کر دیا، اللہ کی محبت نہیں ملنے والی. کیونکہ جب تم رب ذوالجلال کی فرما برداری کرو گے تبھی تو اللہ کی خوشنودی ملے گی. یہی تو قانون ہے، یہی تو اصول ہے. اور اللہ نے یہی اصول اور قانون دنیا بنانے کے بعد دنیا والوں کے لیے رکھا ہے. میں اور آپ اپنے طور پر غور و فکر کریں کہ مجھ سے جو چھوٹا ہے یا میرے جو ماتحت ہے، جس کی میں پرورش کرتا ہوں یا جس کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں یا جو میرا قریبی ہے مجھ سے چھوٹا ہے، اگر میرا کھانے میری نگرانی میں رہ لے، میرے ذریعے سے تعلیم حاصل کر لے، میرے ذریعے سے رہنے سہنے کے باوجود اگر وہ میری اطاعت کو فرما برداری نہ کرے، میری بات نہ سنے، تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. آپ کی خود کی اولاد آپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، آپ اس سے ناراض ہو جاؤ گے. آپ کے پاس رہنے والا، آپ کی نگرانی میں زندگی گزارنے والا اگر کوئی بندہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو اور وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ ناراض ہو جاؤ گے. استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے اور شاگرد ہے کہ استاد کی بات ہی نہیں مانتے، جو وہ کہتے ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایسے شاگردوں سے استاد ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو بندے اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ان کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی. میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ہمیں یہی غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کہاں کہاں پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم طریقوں کو اختیار کریں گے اللہ کی محبت مل جائے گی. 2-4 جمعہ پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں پر اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. تو بچے کی ولادت سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا حکم دیا. دیکھیں، سب سے پہلے غور و فکر یہ کرنا ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اشارہ کرتا رہوں گا کہ ہماری زندگی میں جو بھی مرحلے آ رہے ہیں، خوشی کا ہو، غم کا ہو، پریشانی کا ہو، آسائش کا ہو،
मालदारी का हो या गुर्बत का हो, काम चलने का हो या काम रुकने का हो, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में मरहला चल रहा हो, मुझे और आपको चाहिए कि मेरी जिंदगी में आने वाले उस लम्हे को मैं शरीयत के आईने में देखूं, शरीयत के दायरे में देखूं कि शरीयत मुत्तहरा मेरी इस जिंदगी के मरहले में मेरी क्या रहनुमाई करती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी का कोई हालात आ जाए और शरीयत आपकी कोई रहनुमाई नहीं करती हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपकी जिंदगी के हर हालात में, हर मोड़ पर, हर मौके पर शरीयत मुत्तहरा आपकी रहनुमाई करती है, रहबरी करती है, आपको रास्ता बताती है। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा मरहला, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिस सिचुएशन में शरीयत हमें रास्ता ना बताती हो, ऐसा कोई मरहला नहीं। तो हर मरहले को हमें जांचना है। बड़ी आसान सी बात, आसानी के साथ समझने वाली बात कि मेरी जिंदगी में कुछ भी मरहला आ जाए, मैं उसको शरीयत में टटोलूंगा कि मुझे शरीयत इस मामले में किस चीजों की इजाजत देती है और किन चीजों से रोकती है। बच्चे की विलादत का मामला, तो हमें अपने गौर करना है कि अब यहाँ पर मैं शरीयत की बातों पर अमल करूं। जैसा कि फरमाया गया कि विलादत के फौरी बाद अज़ा कही जाए, बच्चे के सीधे काम में अज़ा कही जाएगी और बाएं काम में अकामत कही जाएगी, जो हम नमाज में सुनते हैं। और नमाज और अज़ान के दरमियान जितना फर्क है, बुजुर्गों ने फरमाया हमारी जिंदगी भी उतनी ही है। यानी मरने वाले से अगर पूछा जाए कि ऐ मरने वाले, तो 80 साल, 60 साल, 100 साल जिंदगी गुजार के जा रहा है, जरा ये तो बता कि तुझे तेरी जिंदगी कितनी लंबी महसूस हुई। तो वो बंदा अपनी जबान से ये कहेगा कि जितनी देर अज़ान और इकामत में होती है, बस उतनी ही देर मुझे अपनी जिंदगी महसूस हुई। इसीलिए तरीका क्या है, जब बंदा पैदा होता है कानून में अज़ान दी जाती है, जब बंदा मर जाता है खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। यानी मरने वाले के काम में अज़ान नहीं दी जाएगी और पैदा होने वाले के पास खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये शरीयत का उसूल है। हमें ये बताया जा रहा है कि तुम दुनिया में आए हो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी भी होगी, लेकिन उसका जो तसव्वुर और ख्याल करने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा। कितनी भी जिंदगी गुजारने वाला हो, वो यही सोचेगा कि जितनी देर अज़ान और इकामत में होती है, मेरी बस उतनी ही जिंदगी हुई। अब शरीयत ने हमें यही हुक्म दिया कि अज़ान दी जाए और इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद उनकी कानों में अज़ान कहें, सीधे कान में अज़ान कहें, बुलंद आवाज से कहें। इससे बच्चे के अंदर अल्लाह के नाम की बरकतें जाती हैं। बच्चा पहला जो कलमा सुनता है, पहले अल्फाज सुनता है, वो अल्लाह का जिक्र होता। और किसी न किसी तरह से हम अपने बच्चे के कान में ये कह रहे हैं कि बेटे मुबारक हो, तो अल्लाह का मानने वाला बन के पैदा हुआ। बेटे मुबारक हो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेटे मुबारक हो, तू तो नबी का गुलाम बनकर के पैदा हुआ, उनका उम्मती बनकर के पैदा हुआ। उससे पहले बच्चे के कान में कोई बात नहीं कही जाए। सबसे पहले अल्फाज, सबसे पहली आवाज पैदा होने वाले के कान में अगर कोई होनी चाहिए तो वो अल्लाह उसके रसूल की गवाही की आवाज होनी चाहिए। इसलिए फरमाया गया सीधे काम में अज़ान कही जाए, बाएं काम में अकामत कही जाए। अब ये कौन कहे अज़ान, कौन कहे? तो शरीयत फुक़हा इकराम ने बयान फरमाया कि जो घर के नेक लोग हैं, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, रोजा रखने वाले, जिक्र अस्कार करने वाले, नमाजों की पाबंदी करने वाले, उनका पहला हक है घर के करीबी रिश्तेदारों का कि वो अपने घर के पैदा होने वाले बच्चे के काम में अज़ान। अगर वालिद नमाजी है तो वालिद कहें, अगर वालिद मुत्तकी परहेजगार है, सुन्नतों का पाबंद है, तो वालिद का पहला हक है। और अगर घर के और बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, नाना है, चाचा है, ताया है, घर के और बड़े बुजुर्ग हैं जो मुत्तकी परहेजगार हो, उनको आप करें। और अगर आपका दिल किसी पे भी नहीं मानता तो आप बड़े बुजुर्ग उलमा इकराम को बोले, अल्लाह वालों को बोले, वो आकर अज़ा करें। अब दूसरा मरहला जो अहम तरीन है, जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था, फिर याद दिलाने के लिए दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा मरहला है बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज रखना।
جس کا طریقہ یہ رہا کہ بڑے بزرگوں سے اللہ والوں کو کھجور دیا جاتا، تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، کھجور کو چباتے ہیں، تھوڑا سا چاپتے اور وہ کھجور دے دیتے۔ اب وہ کھجور کو لے جا کر بچے کے منہ میں رکھنا، وہ بزرگ کے چبائے ہوئے جگہ کو بچے کے منہ میں رکھنا، تاکہ بچے کے منہ کے ذریعے سے وہ مٹھاس جو بزرگ کا جھوٹا ہے بچے کے اندر جائے، اور اس اللہ والے کی جو صفات ہے، جو عادتیں ہیں، جو ان کے پاس دین کا جذبہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے، وہ بچے کے اندر سرایت کر جائے، بچے کے اندر شامل ہو جائے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا حضور کے پاس لے کر آتے، حضور ان کو اپنا لعاب دہن چٹایا۔ لعاب دہن کا مطلب ہے تھوک مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک کہنا بے ادبی ہے، تھوک عام لوگوں کا ہوتا، ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کا ہوتا، لیکن جب نبی کا ذکر ہوگا تو ہم نعوذ باللہ تھوک نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے لعاب دہن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو شفا ہے، جو بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار کو اپنا لعاب دہن لگائے اس کی بیماری چلی جائے۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ چل رہی تھی، دو طرف سے مقابلہ ہوگا، جنگ پہ جنگ چل رہی، ایک صحابی رسول کو آگے تیر لگی آنکھ پہ اور دیدہ باہر نکل گیا، آنکھ کا دیدہ باہر نکل گیا اپنی ہتھیلی میں۔ جنگ چلتی رہی ہے، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ اب وہ صحابی رسول کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے، سرجن کے پاس نہیں گئے، اپنی ہتھیلی کی وہ آنکھ لے لے کے سیدھا چلتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جنگ کر رہا تھا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تیر آ کر میرے آنکھ میں لگی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، کئی کتب حدیث میں اس حدیث پاک کو بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا، دین کی خاطر میں مقابلہ کر رہا تھا، تیر آ کر میرے کان میں لگی، میرا دیدہ باہر نکل گیا، یا رسول اللہ میں اس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، سرجن کے پاس آپریشن کراؤ، نہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رسول کے دیدے کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں کے پیچھے کے حصے میں لگایا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے ان کی آنکھ کو کھول کر اسی لمحہ سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں واپس اسی جگہ پر ان کے دیدے کو لگا دیا۔ تھوڑی دیر اپنا دستے مبارک ہاتھ آنکھ پہ رکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ہاتھ ہٹایا، صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، پہلے مجھے جیسا نظر آتا تھا آقا کریم کے دیدہ لگانے کے بعد اور بھی اچھا نظر آنے لگ گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت بتا رہا ہوں میں آپ کو، پیارے آقا کے دعا۔ اب آپ تصور کریں دیدہ باہر نکل گیا، کتنی تکلیف دی ہوگی صحابی کو، پریشان نہیں ہوئے، ان کو معلوم تھا ہمارے غموں کو دور کرنے والے، ہمارے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے حبیب کو ہمارے پاس بھیج دیا، ہماری پریشانی ہمارے نبی فرمائیں گے، لہذا دیدہ لے کر حضور کے پاس گئے، حضور نے لعاب دہن لگا کر کے ان کی آنکھ کو درست فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف آنکھ درست نہیں ہوئی بلکہ پہلے جیسے دکھتا تھا اس سے اور اچھا نظر آنے لگا۔ کیا شان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے پیدا ہوتے امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی گود میں لیا تو سب سے پہلے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ تو وہی سلسلہ بزرگوں سے، صحابہ سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام سے چلا رہا۔ آج کے ڈاکٹرز نہیں کرتے رہتے، انہوں نے چھوٹا بچہ ہے نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے گا بولتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا بچہ اور اچھا ہو جاتا ہوگا، پریشان نہیں ہونا، حیرت نہیں کرنا، ڈرا دیتے ڈاکٹر، میں بچہ سیریس کر، کئی ایسے حالات ہیں آج کل۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن تک اماں باپ بچے کی صورت میں دے سکتے، نہیں وہ نرسری میں ہے، وہ LKG میں ہے، وہ UKG میں ہے، وہ کیا کریں کلاسوں میں، ہزاروں لاکھوں روپے لیتے چلے آ، ماں باپ پریشان۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بچے کی ولادت سے پہلے باپ وقت کے
اپنے پہچان والے اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کرواتا، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ وہاں پر ڈیلیوری کا وقت ہوتا کہ یہاں پر باپ مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے صحت سے آسانی کے ساتھ سچا اور بچہ دونوں کے لیے دعا کرتا۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، آج یہ تمام چیزوں سے ہم دور ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، ولادت ہو رہی ہے، بچے کو پیدا کرنے والا کون ہے، بچے کی حفاظت کرنے والا کون ہے، 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں اللہ کو بچے کو غذا دینے والا اللہ ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہم ناشنا، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مولا سے مانگا کیسا جائے، اب پریشان دل میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ تو آپ اس پر عمل کریں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ اگر ہمارے پیدا ہونے والے کے بچے کے منہ میں کسی بزرگ کا جھوٹا چلا جائے گا تو اس کے جسم سے بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں بنائیں بھی چلے جائے گی، اور اس بزرگ کی بزرگیت اس بچے کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اور یاد رکھیں یہ جو چاپ کے بچے کو چٹانے کا معاملہ ہے، اس کے لیے کسی نیک بزرگ کا چٹوانا ضروری ہے۔ نہیں وہ چچا ہے، تایا ہے، سب کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، پورے کام کرتے، ان سے جا کے چپا رہے نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے کہیں۔ ہمارے پاس یہ بہت چلتا رشتہ داروں میں، جب اردو نہیں بولے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں یہ بتایا گیا کہ بزرگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، جو نیک ہو، متقی ہو، عبادت گزار ہو، نمازی ہو، شریعت کے پابند، ان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد بالکل 7 دن کے اندر کبھی بھی آپ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل برتھ سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے تو جہاں بچہ کی ولادت ہوئی، جو ہاسپٹل میں ہوئی، وہاں ڈسچارج کرنے سے پہلے ہاسپٹل کے لوگ بچے کا نام پوچھتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ بنا کے، پرچی بنا کے دینے کے بعد وہ پرچی بنی ہوئی رہی تو برتھ سرٹیفکیٹ بنتا GHMC آفس میں، گورنمنٹ آفس میں۔ تو پہلے تو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ 7 دن کے اندر کبھی بھی آپ پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قانون کی طرف، یعنی دواخانوں کی طرف سے، ہاسپٹل کی طرف سے اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جلدی جلدی بولو، آپ کو ڈسچارج کرنے سے پہلے ہم چھٹی بنا کے دیتے، یہ اگر مجبوری ہے تو پھر وقت سے پہلے سوچ کے رکھنا۔ جیسا ہی معلوم ہونے والا ہے معاملہ، 8-10 دن پہلے علماء کے پاس جانا، اللہ والوں کے پاس جانا کہ حضرت بیٹا ہوا تو کیا نام رکھوں، بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھوں۔ اکثر ہمارے کو کیا ہوتا معلوم، یہ اینڈ تک فون کرتے، میسج کرتے، دواخانے سے باہر نکلنا ہے، ڈاکٹر نام پوچھتے کیا نام رکھتے، وہ پرچی بنا کے دیتے، کہتے دیر نہیں کر سکتے، وہ سب جلدی بولو، نام بچے کا جلدی بولو اور نام اچھا رہنا۔ تو اب ہمارا کیا کرنا، ہم بولتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ نام بھیجو، ایک 5-6 2 خاندان کے لوگوں میں دماغ میں ذہن رہتا نا، اجو بجو وغیرہ وغیرہ اچھے نام بھی سوچے رکھتے ہیں، تو انہوں نام بھیجتے ہیں، ہم لوگ یہ نام سوچ رہے ہیں، تو پھر وہ نام میں جو اچھے مطلب والا نام ہے وہ نام نکال کے ان کو بول دیتے ہیں یہ نام والا۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے میرے بزرگ نوجوانوں، بچے کی یا بچی کی ولادت سے 1 ہفتہ پہلے آپ کسی بزرگ عالم دین سے جا کر ملو، ان سے مشورہ کرو، ان سے بولو کہ میرا نام یہ ہے، میرے والدہ کا نام یہ ہے، یا پھر میری زوجہ کا نام یہ ہے، اب اگر بچہ ہوگا تو میرے نام سے ملتا جلتا کون سا اچھا نام ہے وہ رکھے، بچی پیدا ہوگی تو میری والدہ یا پھر میری زوجہ کے نام سے ملتا جلتا جو اچھا نام ہے وہ رکھے۔ تو وہ مطلب معنی دیکھتے ہوئے وہ 1 دن کا 2 دن کا ٹائم نہیں ہو سکا تو، لیکن اچھا نام سجیسٹ کریں، اچھا نام 7 دن کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے عظیم ترین سنت، جس پہ عمل کرنا ہمارے کو 7ویں دن عقیقہ کرے تو واجب ادا کرنے کا ثواب ملتا، اور عقیقے کرنے کے اتنے زیادہ فائدے حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے کو وہ فائدے معلوم نہیں، اس لیے ہماری توجہ وہاں جاتی ہے۔ عقیقے کرنے کے لیے بتایا گیا کہ جو کوئی اپنی اولاد کا عقیقہ
اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی سے بلاؤں، وباؤں، بیماریوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کو اس بچے کے اندر سے دور فرما دیتا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بچے کا عقیقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس بچے کو صحت، تندرستی، خوشحالی اور روزگار کے لیے برکتیں اور بہت سارے انعامات سے مالا مال فرماتا۔ صحت بھی آ جاتی ہے۔ اب کئی ایسے بچے ہیں جو اپنے ولیموں میں عقیقہ کر لیں، فون کر کے مجھ سے موسیٰ میرا ولیمہ ہے آج، وہ عقیقہ نہیں ہوا تھا تو بکرے ولیمے کے ساتھ عقیقے کے ملا دوں کیا؟ وہ عقیقہ ولیمے کے لیے ملا کے کر سکتے کیا؟ بہت ہماری عمر کتنی ہے؟ 25 سال، 28 سال، 30 سال۔ 7 دن میں عقیقہ کرو شریعت بولی، 30 سال کی عمر میں بیچارہ مجبور ہو کے خود ہی عقیقہ کر دے رہا۔ کون؟ نوشاد۔ والد کو کچھ بھی خیال نہیں، والد کو کیا ہے؟ لڈو بنانا، دودھ پیڑے بنانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، گھروں میں جا جا کے مبارکبادیاں دینا، خوش خوش پھرتے بابا۔ 7 دن تک تو اپنے آپ میں کہتے ہیں باپ بن گیا تو بابا بن گیا، عقیقہ کرو بابا۔ اللہ یہ نعمت دیا تو شریعت تمہاری رہبری وہ رہنمائی اس انداز سے کر رہی ہے کہ جب تم کو بیٹا یا بیٹی اللہ پاک عطا کرے تو تم لازم سمجھو اوپر، حالانکہ اس میں رخصت ہے، 7 دن میں کرے تو ثواب اچھا، نہیں کرے تو کم سے کم 21 دن میں کرو، وہ بھی نہیں کر سک رہے تو پھر مرضی تمہاری جب کرتے کرو۔ اگر جلدی کرے تو فائدہ کس کا؟ ہماری اولاد کا، نہیں کرے تو پھر ہماری اولاد ثواب سے محروم، پریشانی کے دور ہونے سے محروم، صحت و تندرستی سے محروم، ہے نا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ عقیقہ صحت و تندرستی رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہماری۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے بیچارے، پورے خاندان کے لوگ آپ بولتے تھے وہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو دعوت دینا شادی خانے میں بڑی، اب بیچارہ پہلے ڈیلیوری کا خرچہ، دواخانے کا خرچہ، اب ریگولر بچے کے پیمپرس کا اس کا یہ وہ خرچے ہوتے، نوجوانوں کے ریگولر اس کا 800 روپے کا ایک پیمپر کا پیکٹ ہے، ہر 10 دن کو پیمپر ختم ہو رہا، میری نوکری چھوٹی، میں کماتا ہوں تھوڑا، 800 روپے کا پیمپر چینج کرانا کیسے میں کو مشکل ہو جاتی، کیا کروں؟ لوگ کیا کرتے، بڑے بزرگوں پرانے لوگوں نے طریقہ اختیار کرے اس پہ عمل کرو، وہ کیا طریقہ؟ بولے تھالیاں بناؤ، تھالیوں کو استعمال کرو۔ ہمارے پہلے کے بڑے بزرگوں کا وہی طریقہ تھا، پیمپر نظام تھا، اور پیمپر آپ پھرا کے بچوں کے پورے ٹاکا پھیلاتے رہے، بچہ کے ٹاکا پورے پھیلا رہے، میڈیکل کے لوگ بھی بولے، ڈاکٹر بھی بولے زیادہ اس کا استعمال کرنا نقصان بھی ہوتا، لیکن نہیں مانتے، خیر وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرے خرچے کی طرف زیادہ توجہ، وہ چلا کریں گے، چھٹی کریں گے، شادی خانے میں بڑی دعوت کریں گے، پورے سسرال والوں کو بلائیں گے، خاندان والوں کو بلائیں گے، پیسے ختم بھی ہو گئے تو قرضہ لینے کی دعوت کریں، لیکن عقیقہ نہیں کریں۔ تو آپ لوگ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو تو پورا خاندان ناراض ہوتا ہے تو ہو جانے دو، میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کروں گا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، بچہ ہے تو 2 بکرے لا کے ذبح کرنا، بچی ہے تو 1 بکرا، اس کی دعا ہے، اس کا طریقہ، اس پہ آپ عمل کریں۔ جب ایسا موقع ہے تو کسی علماء کرام سے، علم جاننے والوں سے آپ رابطہ کریں، اس کے پورے مسائل، جس طرح بقرعید قربانی کے جانور کا طریقہ ہے، سیم وہی طریقہ عقیقے کے جانور کا، 3 حصے کرنا، 3 لوگوں میں تقسیم کرنا، بس دعا الگ الگ ہے۔ بقرعید کے ذبح کرنے والے جانور کی دعا الگ ہے، عقیقے کے جانور کی دعا الگ ہے، یہ 2 چیزوں کا فرق ہے، باقی پورا سیم، گوشت کی تقسیم کا معاملہ وغیرہ وغیرہ سب۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ عقیقہ ہو گیا، بکرے ذبح کر دیے، اس کے بعد بچہ یا بچی کے سر سے بال اتارنا، چکنی ہڈی کرنا، اور ان کے بالوں کا جو وزن رہتا اس کو تولنا چاندی میں، چاندی کے مقدار میں تولنا، اور اس کے مطابق چاندی کی جتنی وزن ہوگا
اس وزن کے مطابق چاندی کے جتنے پیسے ہو رہے وہ پیسے بچے کے نام سے صدقہ کر دینا. یہ طریقہ سنت ہے. اب جو بڑے لوگ کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر جیسا بولا کہ نوشا کا ولیمہ ہے, ولیمے میں جو سو عقیقہ کر رہے ہیں. اب وہ لوگ کیا کرنا, انہوں چیزیں نہیں کرتے, نوشا ولیمہ ہے ولیمے چیزیں نہیں کرتے, کوئی لوگ بولتے ہیں کیا ہے دوسرا بار بھی چلے جاتے ہیں کیا کہ بیماریاں نکلے چینی ہنڈی ہے بچے. شریعت نے فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بڑے لوگ بڑی عمر میں عقیقہ کر رہے ہیں تو ان کو چکنی ہنڈی کرانا ضروری نہیں ہے, بس تھوڑے سے چاروں طرف کے بال کاٹ دینا اور اس کا وزن کر کے اس کے مطابق چاندی کے پیسے صدقہ کر دینا. اگر کوئی عقیقہ کرے, بکروں کو ذبح کرے لیکن چاندی کی قیمت صدقہ نہ کرے تو عقیقے کا عمل ادھورا ہے, ادھورا. اگر آپ لوگوں کا عقیقہ ہوا لیکن آپ لوگوں کے سر کے بال کے وزن کے مطابق چاندنی صدقہ نہیں کیا گیا تو کام ادھورا ہے. ابھی بھی آپ لوگ اس نیت سے اپنے عقیقے کے پیسے صدقہ کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کا چھوٹ گیا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ بھائی میں نہیں کیا تو آپ لوگ ابھی بھی وہ پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں اندازے کے طور پر. اندازے کے طور پر چھوٹے بچے کے بالوں کا وزن کتنا رہتا ہے, چاندی کی قیمت 100-150 روپے بھول دو, 100-150 روپے صدقہ کر دینا کسی مستحق کو کہ یہ میرے عقیقے کے بالوں کی چاندی کے وزن کی قیمت. یہ شریعت مطابقہ کا عمل, یہ حکم ہے. تو 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اذان اور اقامت دونوں کانوں میں کہی جائے گی, اچھا نام رکھا جائے گا. اچھا نام سوچنے کے لیے عقیقے تک کا یعنی 7 دن کا وقت ہے, 7 دن میں کبھی بھی آپ سوچ کے اچھا نام رکھ سکتے. تیسری چیز یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہمارے نبی کی سنت. اپنے بچوں, نواسوں, پوتریوں, پوتروں کے عقیقے 7ویں دن آپ کرنے کی نیت کریں. اور جو نوجوان ہیں اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز رہا ہے تو وہ نوجوان بھی نیت کرے کہ شادی خانہ نہیں, دعوت پر بڑی بڑی دعوت نہیں, خرچہ نہیں, خرچہ کچھ بھی نہیں, بس لاؤ قربانی کرو, گوشت پورے خاندان میں تقسیم کرو, غریبوں میں تقسیم کرو, خود اپنے واسطے رہو. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ مصعب وہ عقیقے کا گوشت گھر کے لوگ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے. تو جس طریقے سے قربانی کا گوشت گھر کے لوگ کھا سکتے, عقیقے کا گوشت بھی گھر کے لوگ کھا سکتے. اگر کوئی ماں باپ احتیاط کرنا چاہ رہے تو احتیاط بھی کر سکتے, یعنی وہ حصہ بھی آپ لوگ غریبوں کے رشتہ داروں میں دینا چاہ رہے تو دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. شریعت نے اس کی اجازت, فقہاء کرام نے اس کی اجازت محمد فرمائی ہے. تو لہذا 7ویں دن عقیقہ کرنا, بکرا بچہ اگر ہو تو 2 بکرے, لڑکی اگر ہو تو 1. اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی اتنا غریب ہے, بیچارہ اتنا غریب ہے, بچہ پیدا ہوا 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہا لیکن 2 بکروں کی گنجائش نہیں, شاید آپ کبھی سنے ہوں گے نہیں سنے ہوں گے, پریشان نہ ہو, لیکن فقہاء کرام نے یہ ہمارے لیے رخصت کی ہے, اجازت کی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے 2 بکرے لینے کی اجازت نہیں, بیٹا ہے تو غریبی کی وجہ سے 1 بکرا لے کے بھی بچے کا عقیقہ کر دے سکتے. غریب لوگوں کے لیے بہانہ نہیں بنانا, میں پیسہ میں مصعب بولے تھے 1 بکرا بھی کر سکتے ہو جیسا غریب نہیں ہوگا. وہ غریب پریشان لوگوں کے واسطے جن کے پاس پیسے کو پیسہ نہیں ہے, غریب ہے, بیچارے بہت تنگدست ہے, کیونکہ بہت سارے غریب ایسے ہیں میرے بھائی جو 2 بکرے سن کے عقیقہ کرتے نہیں. اللہ بولتے ہیں اللہ کو جواب دے دیتے ہمارے پاس پیسہ تھا نہیں, ہم آپ کو معلوم تھا نہیں, اس کے پیسے تھے نہیں, ہم کریں گے کیسا, لہٰذا اس بات سے نہیں کرے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ذہن میں رکھیں جو غریب ہے, بالکل غریب ہے اور واقعتاً ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بچے کا عقیقہ 2 بکروں کے بجائے 1 بکرے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے, اس پہ آپ عمل کر سکتے. 7ویں دن عقیقہ کرنا, گوشت خاندان میں, غریبوں میں اور اپنے پاس رکھ کے تقسیم وغیرہ بھی کرنا, یہ طریقہ ہے. بس قربانی کے جانور کی دعا الگ ہے, عقیقے کے جانور کی دعا الگ ہے, اس کا آپ اہتمام کریں. مزید انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے مسائل آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بات کو توفیق عطا فرمائے.
سمجھنے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جان کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. آمین والحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں گزارش ہے صفحے درست کر آگے بڑھتے جائیں اور صفحے درست کرنے کا